السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ آج میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام سے اور ان کا جو فلسفہ ہے روحانیت میں اور مذہبی اعتبار سے، یہ وحدت لا شریک یا وحدت الوجود کا، دراصل مجھے بلے شاہ کی ایک ایکسٹریم بہت پسند ہے، جس میں کہ بالکل فقیری میں جا کے اور اس عشق میں، عشق کے اس کاسمک ڈینس میں محو ہونے کا، ٹھیک ہے۔ دوسری ایکسٹریم پہ مجھے شاہ عبداللطیف بھٹائی بڑے پسند ہیں، جو جنگلوں، پہاڑوں، کپڑے اتار کے اس میں تو نہیں گئے، لیکن کپڑوں میں رہ کر، بلکہ ایک موسیقی دمبورا کے ذریعے انہوں نے جس طرح کیا ہے، بہت ہی کمال کا ہے۔ میرا اتفاق دراصل ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھی ہارورڈ سے، تائیوان کی، پیلنگ وانگ، ان کو اسسٹ کرنے کے اعتبار سے میرا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر بہت جانا ہوا، اور شاجو راگ جو ہے، جو ادھر شاہ صاحب کے فقیر ایک عرصے سے، کوئی 200-300 سال سے ان کا کلام ادا کر رہے ہیں دمبورے پر، وہ بہت زبردست ہے۔ ایک کیا اس کا سماع ہوتا ہے۔ میں اس کے قریب ایک ریسٹ ہاؤس میں رہتا تھا، تو وہ رات کو جب کلام شروع ہوتا تھا مغرب کے بعد، تو اس کی ہوا آواز کیری کرتی تھی، کوئی 500 گز پہ ہوگا وہ ریسٹ ہاؤس، تو وہ میرے سے پھر سویا نہیں جاتا تھا، تو پھر میں آ جاتا تھا، پھر ساری رات ادھر مزار پہ بیٹھا رہتا تھا، اور شاہ صاحب کو جیسے کہ ساتھ انہوں نے جو شاعری اپنی یہ محبت، عشق حقیقی کے ساتھ محبت کا جو سلسلہ ہے، اس کو 7 کریکٹرز، فیمیل کریکٹرز سے کروایا، انٹروڈیوس کروایا، یا اس کو ایکسل کروایا، وہ بہت زبردست ہے۔ اور ان کے کریکٹر اس میں مطلب اتنا زبردست، ان خواتین کے ذریعے وہ عشق حقیقی جو ایک لازوال محبت ہے، اس کو کیا خوبصورتی سے عیاں کیا۔ بلکہ میں ایک ڈان کا بی بی سی کا اکتوبر کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا پچھلے سال کا، تو اس میں 7 سورمیوں کا تذکرہ ہوا، جو کہ بڑی مشہور ان کی یہ 7 کریکٹر عورتیں جون سی ہیں عشقیہ شاعری میں، لائک سسی پنو، ماروی عمر والی، لیلا چنیسر، مومل رانا، سورٹ رائے ڈائچ، نوری جام تماچی اور سونی مہیوال۔ یہ 7 کردار بہت ہی زبردست۔ پنجابی صوفی شاعروں نے بھی ان پر شاعری کی ہے، لیکن اس میں وہ مزہ نہیں آیا جو کہ شاہ صاحب کے اس میں ہوا ہے۔ وہ پیور لائک پنجابی صوفی شاعروں سے یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ایز اف خاتون از دی الٹیمیٹ، یا وہ مرد محبوب از دی الٹیمیٹ، جس کے لیے آپ میں یہ تڑپ محبت ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، ٹرانسفارم کیا انٹو عشق حقیقی۔ بیسیکلی تو وہ کیری کر رہا ہے، ہم سب کیری کر رہے ہیں، شہرک کے قریب کا جیسے ہے، ایک شاہ لطیف کا بھی اس طرح کا شہرک کے قریب ہونے کا کلام ہے۔ میں ان کے کلام کے بھی کچھ ایکسٹریکٹس آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو بی بی سی نے 7 سورمیوں پر موجودہ حالات میں ٹرانسلیٹ کیا، اور ون آف دیم پیلنگ وانگ کو انہوں نے رکھا، جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں ادھر ہارورڈ سے، شاید کمپلیٹ کرنے کے قریب ہیں، اور استاد منٹھار جن کے گھر بھی میں رہا کرتا تھا، پیلنگ کے استاد ہیں، اس کی 2 بیٹیاں صابرہ اور سکینہ، اور کوئی شاید جامشورو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، کیونکہ خواتین کا مزاروں پہ جانا بہت عجیب سا تھا۔ اور پھر بلیک لباس، یہ فقیر بھی بلیک لباس پہن کے وہ ادا کرتے ہیں۔ میں ان 7 سورمیوں کو آپ کا یہ کلام پڑھنے کے بعد
اس کی پریکٹیکل موجودہ دنیا میں وہ 7 سورمیوں کا بتاتا ہوں کہ وہ عشق، وہ محبت کیسے ٹرانسلیٹ کی گئی ہے۔ ایک جگہ شاہ لطیف فرماتے ہیں، پائے کان کمان میں میاں مار میں مون، مون میں آہیں توں متا تجھو تو کی لگی، اے میرے محبوب کمان میں تیر ڈال کر مجھے مت مار، مجھ میں تم ہی بستے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا تیر تم ہی کو لگے۔ یو سی، وہی نحنو اقرب والا مسئلہ، نحنو اقرب الیہ من ورید، حبیل الورید، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والا سلسلہ جون سے بالکل اس کے ساتھ ملتا جلتا، من حبل الورید، سوری، اے میرے محبوب کمان میں تیر ڈال کر مجھے مت مار، مجھ میں تم ہی بستے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا تیر تم ہی کو لگے۔ پھر ایک بہت زبردست شعر مولویوں کے، ہماری طرح میری طرح آپ کی طرح بہت شدید خلاف تھے، یہ طارق جمیل ٹائپ مولوی اور دوسرے، ان کا بہت زبردست شعر ہے کہ ملا چو آہیڈی آہیں مروں سندی ماستے ماٹک متائیں آرائیتی آہیں لانتی لطیف چے۔ مجھے ذرا پروننسیشن سندھی میں تھوڑی سی مشکل ہے، مجھے ایک ہی سندھی کا لفظ یاد ہوتا تھا، تم اساں جو مائٹ آہے۔ انہیں ملا نہ کہو، شاہ صاحب کہتے ہیں انہیں ملا نہ کہو، قاتلوں کا ٹولہ ہے، خنزیر کے ماس پہ موتی قربان کرتے ہیں، ایسے ہی ہیں جنہیں لطیف لانتی کہے، ٹھیک ہے نا، آڑائی آہیں لانتی لطیف چہ، جن کو لطیف لانتی کہتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا بولڈ مین ہی واز، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان کا لا شریک اللہ پہ میں وحدہ لا شریک لہو جینج کہنا ہے تامن محمد کارن وچ دھیانو دی گیا پھر کسرائیں ہوراں دل سی نواندا توں وحدہ لا شریک اللہ جے آکھیاں جدو اس منیا محمد کار نے ہیجا نال دلو اوے کئی تدوں نہ رنج نہ گمراہی وحدہ لا شریک اللہ جے ساکھیا سنگ ایمان سے، آگے کہہ رہے ہیں جے آکھیا جدو ہیجا نال دلو، آگے کہہ رہے ہیں آکھیا سنگ ایمان وحدہ لا شریک لہو، تینا منیا محمد کار نے دل تے نہ زبان او فائق وچ فرمان نہ رنج نہ گمراہی۔ کیا بات ہے جی۔ اور پھر ایک اور ہے، گر پڑھ الف جو ورک سب وساں اندر تو اجار پنا پڑھ دیں کیرا، حرف تو پڑھ لے الف کا سائیں دوجے ورک بسار اپنے من کو اجار کیا کیا ورک پڑے گا۔ کیا زبردست ہے، مطلب دیٹ از دا کلائمیکس، اور بالکل وہی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا بلے شاہ اور شاہ لطیف آلموسٹ ایکول، اور میں ادھر اسسٹنٹ کمشنر ایس ٹی ایم سجاول رہا، تو میرے ہی، اب تو خیر وہ ضلع بن گیا ہے، ڈی سی صاحب ادھر بیٹھتے ہیں ادھر، کہاں مطلب آغا شاہی کراچی میں ڈی سی ہوتا تھا، تو وہ ہیڈ کوارٹر ادھر ٹھٹھا انکلوڈڈ تھا کراچی کے ایک اس میں ضلع میں، بہرکیف تو شاہ بندر ایک تعلقہ ہوتا تھا، تو شاہ بندر میں شاہ صاحب ایک دفعہ گئے تو وہاں اونٹوں والوں نے شکایت کی کہ ادھر ایک ہمارے ادھر محل ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک نواب ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے اونٹ جب ادھر سے گزرتے ہیں تو وہ اونٹ پکڑ کے تو اونٹ کی دم کے ساتھ ایک کپڑے کا بول سا بنا کے لگا دیتا ہے، اس کو آگ لگاتا ہے اور پھر اونٹ کو جلتا دیکھتا ہے یہ تماشا۔ شاہ صاحب بہت اپسیٹ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ شاہ صاحب نے دل سے دعا کی اور انہوں نے کہا ٹھیک شاہ صاحب کہ 1 مہینہ بعد یا 2 ہفتے بعد
وہ بادشاہ جو ہے بالکل تباہی کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا اور لوگ بڑے خوشحال ہو گئے. ان کا ایک اور بہت مشہور ہے دمبورا، انہوں نے ایک ایجاد کیا تھا میوزیکل انسٹرومنٹ، وہ ابھی بھی بجاتے ہیں فقیر، ان کا کلام ادھر ادا کرتے ہیں. تو اس دمبورے وہ لے کے ایک اپنے پیر بھائی کے پاس گئے تو وہ اپنا کلام اسی پہ ادا کرتے تھے. شاج و رسالوں کو قرآن پاک کی تفسیر بھی سمجھا جاتا ہے. سندھی میرے ساتھ اس میں بیئر کریں گے کہ سندھی لوگ اکثر، سندھی بولنے والے، وہ اس کو ریفرنس پوائنٹ قرآن پاک کی انٹرپریٹیشن یا ایکسپلینیشن کا سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یس. اور ایک میں ادھر اور آپ کو بڑی وہ دمبورے والی میں بات بتا دوں کہ انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ موسیقی نہ بجانا، آپ ویسے ہی اپنے راگ جو ہیں پڑھ کر سنائیں. تو شاہ صاحب نے وہ کمرے میں رکھ دیے اپنے سائڈ پہ اور راگ پڑھنا شروع کر دیا. وہ دمبورے خود ہی بجنا شروع ہو گئے. دیکھیں اس وائبریشن، وہ کانشسنس کی، گاڈ کے ساتھ ہم آہنگی کی، کن فیکون کی وائبریشن. ٹھیک ہے جی، کوئی اینڈ سائنٹیفکلی پروفڈ یہ چیزیں ہیں which is possible. ٹھیک ہے جی. جیسے یہ ہاتھ سے وہ توڑتے ہیں یا ویوز سمندر میں لے آتے ہیں، یہ چی فلسفی جو چائنیز کی ہے. خیر میں بات کر رہا تھا شاہ صاحب کی وہ لینگویج ان کی ٹرانسلیشن کی. ایک میں ادھر انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک اور ٹرمپ مجھے بڑا پسند ہے، غالباً یہ نام ہی بہت زبردست ہے. ایک جیسے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، تو ایک 19ویں صدی میں 1800 سم تھنگ میں وہ پیدا ہوا. ایک جرمن ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ ہے، اس کو ضرور پڑھیں آپ. اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورے استعمال کرتے تھے ٹرانسلیشنز کے لیے. اس کا بیسٹ مشہور ہے، سکھ اس کو بڑا قتل کرنے کو پڑتے تھے. قتل تو کیا، وہ مر چکا ہوا تھا جب سکھ یہ بلوم میں زیادہ آیا تو مذہب کے طور پہ وہ، بٹ دے ڈس لائک ہم. اس نے گرانتھ کا انگلش ٹرانسلیشن اس سے گورو نے کروایا. وہ بہت اچھا ٹرانسلیشن کا ماسٹر تھا. اور شاہ و کلام اس نے سندھی سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، وہ بھی انگریزوں کی اس نے فرمائش پہ کیا تھا. شاہ و کلام کو اس نے بہت زبردست حیثیت دی. لیکن گرانتھ کے بارے میں اس نے لکھا کہ یہ انکوہرنٹ اور شاید تب کمپریہنشن پہ عبور حاصل نہیں تھا. بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. پھر اس نے انٹروڈکٹری پیرے میں پھر اس نے لکھا کہ بہت شیلو ہے. اندازہ لگائیں، سکھ بڑے برہم ہیں اس کے اس تبصرے پہ. اب یہ وہی چیز ہے، یہ ارنسٹ ٹرمپ جو کام غلام احمد سے گورو نے لیا، مرزا غلام احمد نے بھی یہی کام گورو کے لیے کیا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے کوئی لٹریچر نہیں ہے، ایویں بس چار بات آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر سے پکڑ کے. اب آپ دیکھیں شاہ لطیف، آئی لو ہم. شاہ لطیف اینڈ بلے شاہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مسلم تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے. نو، دے میڈ فوکس آئیڈیل کریشن کریٹر ان گاڈ. مینز انہوں نے محمد مصطفیٰ سے لیے کہ دیٹ از دا پاتھ تھرو محمد وی پاس آن ٹو اٹ. بلے شاہ نے تو خیر اتنا تذکرہ نہیں کیا، لیکن شاہ لطیف صاحب نے محمد کا، وہ شاہ بھی تھے کیونکہ، اور بلے شاہ نے تو آپ کو پتہ ہے رائیں کو اپنا ایک شاہ عنایت کو بنا لیا تھا. تو بہرحال جی، تو وہ ٹرمپ صاحب نے شاج و رسالو بھی ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. 7 سورمیوں سے میں آتا ہوں کہ وہ تو آپ دیکھ لینا، میں وہ ڈان کا لنک لگاؤں گا جس میں فیلنگ ہوانگ کی بھی تصویر ہے اور ان سب کی. بہرکیف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 سورمیاں پریزنٹ ورلڈ میں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن 7 سورمیوں کی کن میں دیکھتا ہوں 100% پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. ٹھیک ہے جی. اسٹارٹ فرام اروندھتی رائے، انڈیا. ٹھیک ہے جی، نان مسلم. اس کے بعد آ جائیں ہیلینا نارتبرگ، سویڈش، نان مسلم، جو جناب وہ میں نے بتایا تھا لداخ میں ڈی سینٹرلائز سسٹم سے، لوکل فیوچرز سے چلاتی ہے اپنی این جی او سے. تھرڈ میں نے اسٹونیا کی پرائم منسٹر، آپ کو بتایا وہ سائیکل پہ جاتی پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، 4-5 سال سے وہ پرائم منسٹر ہے.
پھر اس کے بعد جی آپ ملکہ بھوٹان پہ آ جائیں، وہ جس نے جی ڈی پی کی بجائے گراس ڈومیسٹک ہیپینس کا کہا، ٹھیک ہے. کل جناب جی ڈی پی پہ جون سا ہے جناب، اس نے اپنا ترین صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ ترین صاحب ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے پاکستان لٹ گیا، ڈوب گیا، 4% نہیں ہو سکے گا، یہ روشنی اکاؤنٹس پہ آپ کیوں دے رہے ہیں. ترین صاحب ایک دم سمرسالٹ کھا رہے ہیں. اسد عمر پہلے ایک آرٹیکل دے رہے ہیں اگلے سال کے اینڈ تک ہم 3.9 اچیو کر لیں گے، ریزروز ہم 21، یہ روشنی سے، اوورسیز کی ریمیٹنس سے، ناٹ ایکسپورٹ اینڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. کل ہی ایک خبر میرے دوست پڑھ کے مجھے سنا رہے تھے کہ ڈائریکٹ ایف ڈی آئی لاسٹ ایئر اسی منتھ سے اتنا زیادہ کم ہوئی ہے، کوئی وہ بتا رہے تھے 30 اور 40% کم ہے ایف ڈی آئی. ٹھیک ہے، لو جی کیا ہوا کہ ترین صاحب نے ٹھوک دیے. تو وہ یہ ملکہ جو ہے، ملکہ کہتے ہیں نو 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 نو، یہ جی ڈی پی نہیں، جی این پی نہیں، گراس نیشنل پروڈکٹ نہیں، اوکے، گراس نیشنل ہیپینس، جی این ایچ. ٹھیک ہے جی، جی این ایچ گراس نیشنل ہیپینس ہوگی. لیں جی اس کے بعد آ جائیں، میں نے آپ کو یہ 4 بتائی ہیں. اس کے بعد 5ویں آ جائیں نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیکاڈا، جو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کی پرائم منسٹر بن جائے. اس کے بارے میں مجھے اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلوں نے، مولویوں نے بڑی چمیاں لیں، جپے شپے ڈالے، خود کام نہیں کرنا، کوئی محبت پیار محبت والا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں اینجلا مرکل. اینجلا کو میں ایک چیز پہ بہت زیادہ ہیومن گاڈز لو کا کریڈٹ دیتا ہوں. ون تھنگ، جو اس نے 10 لاکھ سیرینز الاؤ کیے فار، جب انہیں کوئی نہیں لے رہا تھا. اور ادھر جرمن میرے دوست ہیں یو ایس اے میں، وہ اتنے زیادہ اپسیٹ ہیں، بلکہ میکرل خود اتنی زیادہ اپسیٹ ہے کہ شی از تھنکنگ، اور اس نے تو کہہ ہی دیا اب چانسلر کے الیکشن ہو رہے ہیں. 2005 سے وہ چانسلر ہے، اور کیا اس کو سمجھا جاتا ہے جناب. 7ویں سورمی موجودہ دور میں دنیا میں سولبرگ، ناروے کی پرائم منسٹر، وہ غالباً شاید میرا خیال ہے 2013-14 سے پرائم منسٹر. واٹ اے کلاس اگین. مطلب اس کا ایک میں واقعہ بتاتا ہوں کہ کووڈ سٹارٹ ہوا تو اس نے فلاؤٹ کیا وہ ٹریڈیشنل طرح، جیسے ٹرمپ نے پہلے کہا یہ کوئی نہیں ہے، ہمیں فلو ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی کھانے اپنے انٹورا کے ساتھ، یہ وہ بڑے حالانکہ ایس او پیز رکھے ہوئے تھے. بعد میں ریئلائز ہوا یہ غلطی ہے، پریس میں بلو اپ ہوا، تو اس کو فائن $2,500 فائن اس نے پے کیا. اندازہ لگائیں. پھر وہ ایک اسرائیل سے ایکسٹریڈیشن ہونی تھی، ایک وسل بلوور تھا کہ یہ اسرائیل کے پاس نیوکلیر بام شام ہے، تو اس نے ادھر سے اپلائی کیا. نارملی اسائلم جیسے میں نے یو ایس میں لیا ہے، ادھر آ کے آپ کو اسائلم، آپ باہر سے نہیں اپلائی کرتے. لائک مائی فیملی کیم ہیئر اینڈ اپلائیڈ فار اسائلم، اوکے، اینڈ دین آئی ریچڈ ہیئر. تو سولبرگ 2004-05 کا واقعہ ہے، اس وقت انچارج تھی فار دس ہوم منسٹری. تو اس نے ریفیوز کیا، اس نے کہا جی نہیں، ان کو آنا پڑے گا، اسرائیلی گورنمنٹ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ایز ٹو ڈیتھ. ٹھیک ہے، وہ فرینڈ ہوں گے، بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اس کو ادھر دیٹ از اپوزنگ. یہ 7 سورمیاں ہیں. ان 7 سورمیوں میں سے مرکل ریٹائر ہو گئی ہے، مرکل کو لے آئیں پاکستان. میں کہتا ہوں پاکستان کو آسمانوں میں نہ پہنچا دیں. دس تھنگ از مسنگ. میں جیسے بتایا کہ میں اپنا فارمیٹ چینج کیا ہے، میں صوفی ریلیجس تھاٹ سے شروع کیا کروں گا اور پھر اس کو پریزنٹ ورڈ مل جایا کروں گا. آج ایک بندے نے یوٹیوب پہ کامنٹ سیکشن میں پوچھا ہوا تھا اسٹوئسزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے ہر ازم پسند ہے. ہر ازم کا کوئی نہ کوئی فلیور ٹاکس آف ایتھکس اینڈ سینٹی اف دیٹ ازم is taken as a means of reaching collective happiness. ٹھیک ہے، اور اس کانشسنس، اس کاسمک ڈینس کے ساتھ اگر لے جاتے ہیں. اوکے، آئی ایم فار ایوری ازم. ہر ازم، مے بی اٹ از کامنزم، اٹ از سوشلزم، اٹ از اسٹوئسزم، اٹ از سینسزم. بیسیکلی زینوں کو اسٹوئسزم کا کہا جاتا ہے اور زینوں کو سینسزم کا بھی کہا جاتا ہے کہ
سینکس کا بھی ماسٹر زینو تھا، حالانکہ میں سینکس میں ڈائجنیز کو سمجھتا ہوں. میں خود از مور پرو سینک. میں ایکچولی ڈائجنیز کو کے تھرو اپنی وہ کلیکٹیو ہیپینس کی طرف جاتا ہوں، ناٹ تھرو زینو. اسٹوئسزم زینو بھی ٹھیک تھا، اسٹوئسزم از گڈ، از کہ نیچرل وے، چیزیں ڈٹرمنٹ ہیں. آپ ناؤ میں جائیں وتھ پازیٹیو ایٹیچیوڈ، وتھ پازیٹیو مائنڈ. ان چیزوں کو ان پراپر پرسپیکٹوس میں دیکھیں. آئیڈیالوجی یا یہ چیزوں کو اینڈ آل بنا کے اپنا ستیہ ناش نہ کریں. پھر آپ سیلیبریٹی، کلٹ، انفلوئنس، تقلید، ان بدماشیوں میں پڑ جائیں گے. ایرسٹوٹل نے بھی ایتھکس کا تذکرہ کیا تھا. اسٹوئسزم بیسیکلی ایرسٹوٹیلین ایتھکس سے شروع ہوا تھا، اس کا فلیور ہے. بٹ اس نے ایرسٹوٹل نے پٹھا بٹھا دیا تھا اس کو ایک فریم ورک دے کے، وچ واز رانگ، کنڈیشننگ دے کے، اور پھر الیگزینڈر کو کہا اے بندوق گھوڑے تے چڑھ جا پوری دنیا تے ایتھکس اسٹیبلش کرو. ایسے نہیں ہوتا ہے. جیسے ایران میں انہوں نے ایک ایتھک بریگیڈ، مورل بریگیڈ، موریلٹی بریگیڈ کے کیا ہے، وہ چڑھا دی سارے لوگوں پہ. وہ بال کٹے عورت ملتی ہے، تباہ کر دو اس کو. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ